یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔
تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے, تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں, اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں, ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں, یہ جتنے باطل مذاہب ہیں, ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید, اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن, اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا, تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے, تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لینذر باسا شدیدا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, من لدنہ, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا, اور ایسا اجر ملے گا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو, الذین قالوا, جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا, اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے, اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا, یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے, کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے. اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے, ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے. لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں, کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے, دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال, 4 سال بعد کی زندگی, 5 سال بعد کی زندگی. اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی, جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ, قیامت لازمی آئے گی. ان اللہ یبعث من فی القبور, جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا, اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں. ام نجعل المتقین کالفجار,
اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی سٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا، ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فإنا خلقناکم من تراب، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے بھائی، یہ تو ساڑی کھوپڑی اچ نہیں آندہ، یہ بات تو ساڑی عقل اچ آندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ توڑی عقل اچ آ گیا، وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا، اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات بھی عقل اچ آندھی نہیں ہے، لیکن توڑی عقل اچ آ گئی۔ ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا، ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا، گوشت بنا دیا۔ یہ بات بھی کسی کی عقل اچ نہیں آندھی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لہذا توڑی عقل اچ آ گئی۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی، یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا، من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے، تو اپنے ماضی کو دیکھو، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا۔ تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہو گے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے، یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے، بھائی زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی۔ ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا، جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی۔ اچھا جو لوگ غریبوں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، غربت ایک عیب ہے، لیکن کسی غریب سے پوچھا جائے کہ تیرا پیدا ہونا ٹھیک تھا یا نہ پیدا ہوتا، کہے گا یار پیدا ہو گیا اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا۔ سمجھتے ہو نا، ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں نا بچے، تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں
کہ بچے زیادہ ہو گئے, باپ سے کھلایا نہیں جا رہا, تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں, آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ جب اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی اسپیڈ کو دیکھو, کچھ تھوڑا سا خیال کرو. اسپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں, تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی, یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے. کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا, میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا, کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ, اس پہ بات کریں. تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بھاری جملہ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا, اس باپ کی جگہ, تو میں کہتا کئی لوگوں نے تو اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا, یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے. جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کے پیدا کر لی. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں, جو شہوت پرست ہوتے ہیں. تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ, تو میں اس سے کہتا بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. کہتے ہیں کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے, تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا. نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے. نمبر 2, زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈنس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں, کچھ گریویاں مل رہی ہوتی ہیں, عیاشی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں, جو زندگی کا ذریعہ بنے, جو سب سے بڑے محسن ہیں, انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. نمبر 3, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی, آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا, تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے, جس کو موت کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹا بندوق ہے, یہ اس میں چیمبر میں گولی ہے, ٹھا کرو ختم. غلط پیدا ہو گئے نا, تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے. دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا, وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں, یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا, وہاں آ کے آپ کو احساس ہوا یار میں غلط آ گیا, میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے, یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے, یار میرا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے, واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان, یہ لو اپنے پیسے, یہ فلائٹ ہے, واپس جاؤ. تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے, غریب آدمی تم پیدا ہو گئے, تمہیں ابھی احساس ہے کہ چونکہ اس غربت میں غلط پیدا ہوا ہوں, میرے ابا نے 8واں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی اور 8ویں نمبر پہ کون ہے, میں ہوں, تو یہ غلط ہو گیا نا, ٹھا کرو ختم, صحیح ہو جائے گا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا بھائی, ٹھا کرو ختم, کم وقت مریں گے بھی نہیں, کیوں, ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے. تو یہ ڈائلاگ ہے میرے بھائی, اور یہ تانے جو ہے نا کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو, یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہیں, غریبوں کے ہاں کم ہیں. جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے.